میں کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے رسم و رواج کو اتنا مقدم کر دیتے ہیں، اتنا مقدم کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دی ہوئی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا وَإِذْ یہ لفظ قرآن کریم کے اندر بار بار آتا ہے۔ یہ اپنے ماضی کو دہراتے وقت اپنے ماضی کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ وَإِذَا اور یاد کرو اس وقت کو، اور یاد کرو اپنے ماقبل زندگی کو، اور یاد کرو اپنے ماقبل گناہوں کو، اور یاد کرو اپنے ماقبل کیے ہوئے نیکیوں کو۔ قیلا جب کہا جاتا ہے لہم ان لوگوں سے اتبعوا پیروی کرو، اتباع کرو، پیچھے چلو، ما انزل اللہ اس کی جو اتاری اللہ نے، اس کی جس کو اتارا اللہ نے، ما انزل اللہ نے کیا اتارا؟ اللہ نے میرے رسم و رواج نہیں اتارے، اللہ نے اس 30 پارے کلام پاک کو اتارا ہے۔ اس کلام پاک کو کیسے مانیں گے، کیسے اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، کس طرح ہم اس کو اپنے سیرت اور صورت بنائیں گے، اس کے لیے آگے ہم خود آڑ بنے ہوئے۔ لہم اتبعوا پیروی کرو اس کلام کی، اس کلام کے بیان کرنے والوں کی، اس کلام کی جس پر اس کلام کو اتارا گیا، اس کلام کی جو اس کلام کو دینے والے ہیں، لانے والے ہیں، جس پر اتار کر وہ امت کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ کسی بھی پیغمبر نے مٹھی بند پیسے لے کر مسئلے کو نہیں بیچا، کسی بھی پیغمبر نے کہیں پر یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر حکمت عملی سے کام لیا جائے، یہ لوگ آپس میں لڑ جائیں گے، یہ لوگ میرے مخالفت کر جائیں گے، یہ لوگ میرے مخالف کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن بعض پیغمبروں نے اپنے آپ کو آری کے ذریعے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے بچوں کو لگا دیا گیا، اور ایسا لگا دیا گیا کہ انہیں پتراؤ کے ساتھ ان کے جسم مبارک کا وہ خون، جوتے نعلین مبارک بھر گئے، لیکن مڑ کے نہیں دیکھتے، آ کر وہ دعائیں دے رہے۔ یہ کس وجہ سے کہ وہ اللہ کے توحید کو بیان کرتے ہیں۔ لہم اتبعوا پیروی کرو اس کی جنہوں نے اس قرآن کریم کو لے کر ایک ایک لفظ کو سیکھا، ایک ایک لفظ کے لیے بھوکے برداشت کیے، ایک ایک لفظ کو سیکھنے پر گالیاں سنی، گولیاں کھائی، ایک ایک لفظ پر پتھر مار کر سہنا برداشت کیا، آدھی آدھی راتوں کو اٹھ کر اس امت کے لیے دعائیں دی، آدھی آدھی راتوں کو اپنی نیندوں کو حرام کر کے اس امت کے غم اور فکر میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن انہی لوگوں کی میراث میں 2 قسم کے لوگ موجودہ دور کے اندر بن گئے۔ ایک وہ جو حق اور سچ بتا کر بالکل کم لوگوں کے اندر بیٹھ کر، کم لوگوں کو ساتھ لے کر اس دین کو مزید آگے پھیلا رہے ہیں۔ ایک وہ جو بہت بڑے ہجوم کے ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس دین کا، اس قرآن کا، ان انبیاء کا نام لیتے ہوئے اس کے خلاف امت کو چلا رہے ہیں۔ اور موجودہ دور کے اندر دیکھیں، لہم اتبعوا پیروی کرو ان کی جنہوں نے اس قرآن کریم کو لے کر اس امت کے سامنے پیش کیا، ما انزل اللہ، ما انزل التورات، ما انزل الانجیل، ما انزل الزبور، بلکہ یہاں ما انزل اللہ اس سے مراد قرآن کریم۔ قالوا بل نتبع کہنے لگے ہم تو اتباع کریں گے۔ اب ہم لوگ اپنا مسلک، اپنا کام، اپنا کردار، اپنا گفتار اور اپنے محلے میں رہن سہن، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھروں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں یہ قرآن کریم ہمارا واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اس نے میرا پردہ اٹھا لیا، پردہ چاک کر دیا، وہ یہ قرآن کریم نے اس امت کا پردہ چاک کر دیا، سامنے کر دیا۔ یہ فرماتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا اس کی جو ہمارے آباء و اجداد پر آتی رہی،
ہمارے پاس 4 قسم کے جوابات اس کے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے آبا و اجداد جو کرتے آ رہے تھے وہ غلط تھے؟ کیا میرے جو باپ دادا کرتے آ رہے تھے یہ غلط تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور جتنے بھی وہاں کے ود، یعوس، یعوق، نصر تھے، وہ سب بھی یہی کہتے آ رہے تھے۔ کیا ہمارے آبا و اجداد غلط تھے؟ یہ مکے کا قدیم آ رہا ہے اور یہ ہمیں دین سے کہا رہا ہے معاذ اللہ۔ وہ بھی یہی باتیں کرتے آ رہے تھے۔ بل نتبعو، ہم پیروی کریں گے کس کی؟ جو ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے تھے اسی دین کو ہم زندہ رکھیں گے۔ یہ پاک پیغمبر کا دین، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دی ہوئی تعلیمات ہم اسے نہیں مانتے۔ الفینا، جو ہم نے پایا، کہاں پایا؟ محراب، مسجد، منبر نہیں، اس پہ جو کچھ ہم نے پایا نہیں، بلکہ موجودہ دور کے لحاظ سے اگر اس پر بھی ٹکڑے خور اور مسئلے کو بیچنے والے، قرآن کو پس پشت ڈالنے والے